تو سٹیٹ بن گئی ہے. تو کہتا ہے کچھ لوگ ایسے یہاں پر احمق ہیں کہ جب سال ہجرہ نیا آتا ہے ہم جشن مناتے ہیں, اور کہتا ہے سارا عالم اسلامی جشن مناتا ہے کہ نیا سال ہجری شروع ہو گیا. جشن کیوں مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے اسلام کو عروج دیا. اب اسلام سٹیٹ بن گیا, مدینہ شریف میں سلطنت بن گئی, اور یہاں سے پھر دین ہر طرف پھیلا, پوری دنیا میں رونقیں لگ گئیں. یہ دن عید سے کم دن نہیں ہے. ہم جب یہ دن مناتے ہیں تو کچھ لوگ اس خوشی سے بھی ہمیں روکنے والے ہیں. اب اس کا ایک سوچنے کا انداز, یہ عربوں کے اندر, میں خود ایسی تقریبات میں شریک رہا ہوں کہ نئے ہجری سال کے آغاز پر جشن مناتے ہیں, اور اس اخبار کے اس تراشے کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے وحاظی ذکر التی تنعش النفوس ویحتفی بہا عالمنا الاسلامی, کہ یہ نئے ہجری سال کا جو دن ہوتا ہے نا پہلا, ہم صرف سعودی عرب میں نہیں, یہ پورا اسلامی جہان اس کو مناتا ہے. عالم اسلامی اس دن پر احتفالات کرتا ہے, تقاریب کرتا ہے کہ نیا ہجرت کا سال ہے, ہجرت نیا سال ہجری شروع ہو گیا, یکم محرم والا جو دن ہے. ہم اس پر سارے عالم اسلام میں خوشی کا اس لیے اظہار کرتے ہیں اس دن کی یاد میں جب بچیاں طلع البدر علینا پڑھ کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ خوشی ہے کہ چونکہ اس دن جو ہے, اگرچہ اس دن سب کچھ نہیں ہوا تھا, ابھی سلطنت بنی تھی, پھر مضبوطی آئی تھی, پھر بدر میں ڈنکے بجائے تھے, اور پھر احد کے بعد خندق میں ان کے چھکے چھڑائے تھے مشرکوں کے, اور پھر ہر اذا جاء نصر اللہ والفتح والی آیت نازل ہو گئی کہ اب ہر طرف اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے. لیکن چونکہ یہ درمیان کا ایک اہم مرحلہ تھا تو عرب دنیا عالم اسلام کہتا ہے اس کو ہم عید سمجھتے ہیں. اور عید کیسی, بڑے عجیب لفظ لکھے, کہنے لگے اتنی بڑی عید ہے ان یفرحوا بعود الذکر لہجرات نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم کل عام, مسلمانوں کو چاہیے ہر سال نبی علیہ السلام کی ہجرت والے دن خوشی کا اظہار کریں. کس طرح, کہتے ہیں یہ خوشی اتنی بڑی خوشی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی فطر اور اضحیٰ سے کم خوشی نہیں ہے. دونوں عیدوں کا ذکر کر کے کہتے ولا یراحت انہا تنتقص من العیدین فطر و اضحیٰ, کہ یہ یکم محرم کا دن جو نئے ہجری سال کا دن ہے اور یادگار ہے نبی علیہ السلام کی ہجرت کی, کسی لحاظ سے بھی نہ فطر سے کم ہے نہ اضحیٰ سے کم ہے. یہ رو رہے تھے تیسری عید کو, عرب کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہجرت والا دن بھی عید کا دن ہے. اور یہ بات سوچنی چاہیے, ہجرت والے دن کو عید کہا کہ اب آغاز ہو گیا سٹیٹ کا, اور سوچنے کی بات ہے اگر ہجرت والا دن عید ہے تو ظہور والا دن کتنی بڑی عید ہوگا. مدینہ شریف میں سرکار کی جلوہ گری کا دن عرب سکالر لکھنے لگے فطر کے دن سے کم نہیں, عید کے دن سے کم نہیں, یہ بڑی عید ہے. اور جب مدینہ شریف کا ظہور اتنی بڑی عید ہے تو جب طیبہ کے چاند مکہ شریف میں ظاہر ہوئے تھے تو وہ تو بیس ہے اصل. مکہ شریف میں تھے تو پھر مدینہ پہنچے, مکہ شریف میں تھے تو نبوت کا اعلان کیا, مکہ شریف میں تھے تو پھر 13 سال تک حق کے جھنڈے لہرائے. تو پتہ چلا یہ مزاج ہے مقدس لوگوں کا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو کئی عیدیں ہیں, کہیں دنیا میں آنے کی عید ہے, کہیں عرش پہ جانے کی عید ہے, کہیں جا کے ہجرت کا سفر کرنے کی عید ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے نزدیک مسلم امہ یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہجرت نبی علیہ السلام والا دن جو ہے یہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے فطر کے دن سے اور عید اضحیٰ کے دن سے, لہذا اس عید کا جشن منانا چاہیے, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ لکھ کر انہوں نے کہا لیکن کیا کریں ہمارے معاشرے کی دہشت گرد سوچ کا, دہشت گرد سوچ کیا کہتی ہے, کہتا ہے فیفتون, وہ فتویٰ دیتے ہیں ان العید عیدان, عیدیں صرف دو ہیں, فطر و اضحیٰ, ایک ہے فطر دوسری اضحیٰ, ولا فرح بعدہما, اور ان کے بعد کسی شے کی خوشی نہیں منانی چاہیے. وہاں کا سکالر جو فتووں والا دین ہے اس پہ رو پڑا
کہ یہ جو خوشی سلطان بن عبدالعزیز کی ہے، یہ سارے فتوے کراس کر کے جو لوگوں کو دکھانے کا دین ہے، اس میں کہا کہ خوشی کے دن صرف دو ہے، ایک فطر ہے اور دوسرا دن عید اضحیٰ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا دن خوشی کا نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ ہمارے لوگ جو فکری دہشت گرد ہیں، ہمارے ملا ایسے فتوے دے رہے ہیں۔ کہتا ہے میرا تو ایمان کہتا ہے کہ ہجرت نبی علیہ السلام والا دن کسی لحاظ سے بھی فطر اور اضحیٰ سے کم نہیں ہے، اس دن بھی خوشی کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ دیکھ لو کس انداز میں حقائق کو بدلا جا رہا ہے، اور صرف ڈنڈے کے زور پر اور حکومت کی وجہ سے حقائق کو مسخ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول کہ خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ ایک دن رب کعبہ کی قسم وہ آئے گا کہ یہ کیڑے مکوڑے بلوں میں ہوں گے اور گلی گلی میں یا نبی کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ یا سلطان الخیر کہنے والے یہ نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یا سلطان الخیر کہنے والے نظر آ رہے ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جس کے وارث اب بھی وہاں موجود ہیں، یہ کالم نگار کہتا ہے قد تتصاعد الی تہم ببدع و کفر، کہ ہمارے فتویٰ باز یہاں تک باز نہیں آتے کہ ایسی عیدوں کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں اور ایسی عیدوں کے منانے والوں پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے وہاں بورڈ لگے دیکھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے قریب جو مسجد ہے اس میں لکھا ہوا تھا جو شخص عید میلاد منائے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ایک بار شامل ہو گیا کسی جلسے میں، میلاد کے جلسے میں، یا اس نے خود منعقد کیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، کہتے اس کے بعد کی ساری اولاد حرام کی ہوگی معاذ اللہ، اور اگر وہ مر گیا تو جنازہ جائز نہیں ہوگا۔ کون ہے فرقہ واریت پھیلانے والا؟ ہم نے تو نہیں کہا، جو سرکار کے میلاد پر یہ فتویٰ لگائیں کہ جو شامل ہو اس کا نکاح ٹوٹ جائے، اب ان کا دین کہاں گیا؟ سلطان بن عبدالعزیز کے جشن منانے میں تو پتہ چلا کہ یہ ایک جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم شریعت کی مجبوری نہیں، ان کو گندی طبیعت کی مجبوری ہے۔ اس کے بعد اپنا اقتدار ہے، دنیا کے فوائد ہیں جس کے پیش نظر عاشقوں کو دھکے مارے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر شریعت ہوتی اس انداز کی تو پھر اپنوں کو بھی سمجھاتے، جو خود شریعت کے علمبردار بنے ہیں، اپنے لیے خادم حرمین کا لقب اختیار کیا ہے تو وہ کام کرتے پھر اس طرح جو شریعت وہ سمجھتے ہیں۔ جب خود ہی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک پیغام تھا جس کی تپش لو یقیناً بہت بڑی ہے، جو برداشت کرنی پڑتی ہے، جس کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، مگر اگر کسی کے ڈر سے حق بیان کرنا چھوڑ دیا جائے تو پھر زندہ رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، جو پہنچے گا وہاں تک یقیناً ہر چیز ریکارڈ میں ہمیں دکھانے کے لیے وہ رکھتے ہیں، لیکن یہ آئینہ دکھانا تو ہمارا کام تھا۔ کل کہیں گے قیامت کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظالم قبضہ گرپ آ گیا تھا ہم نے اس وقت بھی شیشہ دکھایا تھا کہ ظالموں تمہارے نام چھوٹے ہیں، میرے نبی کا نام بڑا نام ہے۔ ضرور حصہ لیں۔ میں ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی توحید کے بیان کے لیے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت کے بیان کے لیے مجھے زندگی کا نیا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ موت ایک چیز ہے جس سے ڈرنا ایک لحاظ سے شریعت کا تقاضا ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، اور ایک لحاظ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو آج اس لحاظ سے میں مزید مطمئن ہوں کہ وہ موت جس سے کبھی بندے کو اپنی ذات کی بنیاد پہ ڈر آتا ہے، اللہ نے ایک موقع دے کر جب موت کو قریب سے دیکھا ہے تو خالق کائنات نے اور حوصلہ عطا فرما دیا ہے۔ قریب سے گولیاں گزر کے جو دوسری سائیڈ میں پیوست ہوئی، اور اس کے فوراً بعد کڑیاں والا میں جا کر میں نے خطاب کیا اور کسی کو بتایا نہیں کہ ابھی اس حادثے سے موت کے سائے سے نکل کے آئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی متصل دوسرے دن 5 اجتماعات میں خطاب کیا، اور یہ سفر جاری ہے۔
انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے میلاد کی برکت سے مجھے سالم رکھا، سلامتی عطا فرمائی. اور یہ تمہارے لیے بھی پیغام ہے کہ موت کے ڈر سے بیٹھ جانا گھر، یہ ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری گھٹی کے اندر شامل نہیں ہے. خون میں جو پیغام ہے اور جو ہمارے بزرگوں کا ہمارے پاس ورثہ ہے اس میں یہ لازم ہے. میرے شیخ کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نابینا تھے مگر حدیث کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے. وہ بھٹو کے ستم کا جب زمانہ تھا تو رات کو بہت سی پولیس پہنچ گئی اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کو سیل کرنے کے لیے آ گئے. شاہ صاحب کے گھر کی بھی تلاشی لی اور بڑے دہشت اور وحشت کا ماحول بنایا گیا کیونکہ اس وقت جو زور و ستم تھا آپ کو پتہ ہی ہے. تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے غم کا اظہار کیا کہ اب تو یہ بھکی کا مدرسہ سیل ہو گیا تو پھر دین کیسے چلے گا. تو کہنے لگے شیشم کے درخت کے نیچے پڑھانا شروع کیا تھا تو پھر درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے. تو کہا گیا شاہ صاحب آپ معذور ہیں، بڑے بیٹے مظہر قیوم بھی قید میں ہے، محفوظ مشہدی بھی قید میں ہے، سید عرفان مشہدی بھی قید میں ہے، اب کیا بنے گا. تو کہا میرا پوتا نوید الحسن تو بھی بحری ہے. یہ جذبہ انہوں نے ہمیں تفویض کیا. وہ امام برحق جس کو امام شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے گڑی خیرو کے لاک اپ میں جب بھٹو نے قید کر دیا تھا اور سب سے سخت ترین سزا تھی، اس میں بھی جب باہر نکلے تو کہا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے. ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ان کا دیا ہوا یہ سبق ہے کہ جان اور ایمان کا جب مقابلہ ہو جائے تو ایمان میں نقصان آئے تو پھر نقصان ہے. جان کا نقصان تھوڑا نقصان ہے، ایمان کا نقصان بڑا نقصان ہے. اگر ایمان بچانے کے لیے جان چلی جائے تو یہ وہ سودا ہے جو قبول کر لینا چاہیے. اس واسطے انشاءاللہ ہم یہ سفر اپنا جاری رکھیں گے. یہ کسی کی بھول ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں یا اذان پڑھنا چھوڑ دیں، آواز بلند کرنا چھوڑ دیں. نہیں، یہ مشن جاری رہے گا. اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دعا تبدیل کر لیتے. تمہیں ان موسموں کی کہاں خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. یہ ایک تسلسل ہے، انشاءاللہ جب تک بدن میں جان ہے جاری رہے گا. دعا ہے اللہ خدمت دین کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.